باہر سے ایک ہی عمرہ کرتا ہے. ہاں طائف جائیں گے وہاں یا مدینہ سے دوبارہ چلے گئے تو کیونکہ امام مالک کے دوسرا عمرہ نہیں ہے تو اختلاف سے بچنے کا علماء کے یہاں یہی ہے کہ ایسا کام کرو جو سب کیا متفق ہو. باقی تو طواف تو انسان طواف جو ہے وہ اب اوپر ہے تو ایک آدھا طواف بس کافی ہو گیا, نہیں ہوتا ہم سے. تو اس لیے قبولیت پر نظر رکھنی چاہیے, کثرت پر نہیں رکھے. لوگوں کی نظر کثرت پر ہے کہ زیادہ عمل ہو. ہاں تو بیت اللہ کو دیکھتے رہنا بھی اجر ہے, وہ اجر ہے, وہ بھی بڑا ثواب. 10 نیکیاں ملتی, نظر اٹھاؤ 10 نیکیاں ملتی. تو اس لیے اس کو دھوکہ لکھا ہے کہ جو احرام کی چادریں پہن کر چلے جاتے ہیں یہ دھوکہ کر رہے ہیں اور اس قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں. تو بجائے ثواب کی گناہ ہے کیونکہ نفلی ہے نا, طواف تو نفل ہے. اب نفل کی رہا آپ حرام کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے کر لی عمرہ بس ٹھیک ہے. اس کو طواف کی ہمت ہے تو اوپر کر لیں, نہیں تو ویسے وہاں نماز پڑھ لیں, جا کے دیکھ لیں بس کافی. تو اس لیے حضرت حاجی صاحب کے شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں بہت کہ بس ہے ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں, یعنی خدا تک ایک ہی آہ پہنچ جا کافی ہے. بس ہے ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں, گرچہ کرتے ہیں بہت نالہ و فریاد ہم کتنی ہم نیکیاں کرتے, ایک بھی قبول ہو جائے کافی. تو اس لیے کبھی بھی اس قسم کی کوئی یہ جو ہمارا ایک مزاج بنا ہوا نا, کہیں بھی قرآن سنت کے خلاف ہے یہ مزاج. اس کام کو کرنے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. جو آپ کو موقع مل گیا کافی ہے. ریاض الجنہ میں ایک دفعہ آپ کو موقع مل جاتا ہے, اگر آپ جائیں گے ایپ کے ذریعے ایک مل جائے. اب جی دوبارہ جانا اب اس کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. یعنی مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے بھی میسج آیا کہ ریاض الجنہ کے لیے اتنے 100 آپ ہمیں ریال دیں تو ہم آپ کو وہ بنوا دیں گے وہاں کا اجازت نامہ. اب بتاؤ یہ کیسے جائز ہوگا؟ پیسے دے کے جو کام آپ رشوت دے رہے ہیں مدینہ شریف سرزمین پر ریاض الجنہ جانے کے لیے. وہ کون نا فرد ہے نہ کوئی اس کا کوئی وسوائے سنت مستحب کی کوئی بھی نہیں, صرف مستحب ہے, سنت بھی مستحب ہے. الجنہ میں 2 رکعت مل جائے ہمیں بس, اور ایک چانس تو حاجی کو ایسے ہی مل جاتا ہے, لیکن بار بار جانا ہے. تو یہ مزاج صحیح نہیں, قبولیت پر نظر رکھے, کوئی ایسا کام نہ کرے. اس لیے لکھا ہے کہ حج مبرور کی تعریف یہ لکھی ہے کہ کوئی ایسا غلطی نہ کرو جو حج کی غلطی جس میں دم آئے. حالانکہ جو دم ہوتا ہے آپ کسی تو دم دینے سے وہ قبول ہو جاتا ہے حج عمرہ. اور یہ وہ غلطی ہے جو حج کرنے میں ہوئی آپ سے, اور یہ وہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جو ہم اس کو گناہ کے زمرے میں ڈالیں. وہ کام کرنے میں آگے پیچھے ہو گیا تو کچھ ہو گیا ہے, لیکن اس میں بھی کیا آیا, پورا دم آیا. اور دم آنے پر بھی جب تم دم دے دو گے تو سجدہ سہو کی طرح آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن مبرور وہ بنتا ہے کہ جس میں ایسی بھی کوئی غلطی نہ کرو کہ آپ پر دم آئے تو حج مبرور ہے, اور اگر دم آ گیا اور آپ نے دے دے تو حج مقبول ہے. یہ فرق ہے مبرور اور مقبول کا. ٹھیک ہے, اب بتاؤ اگر گناہ کرے گا جو سری گناہ ہے جو دائماً حرام ہے, تو آپ اس حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ کس درجے کا ہے؟ یہ تو وہ غلطی ہے جو حج عمرہ کرنے میں ہوگی, اور یہ غلطی وہ سجدہ سہو کی طرح ہے. جیسے نماز میں غلطی ہو تو ان کا سجدہ سہو کر لو. اگر نماز میں کوئی روٹی کھانا شروع کر دے, پانی پینا شروع کر دے, اس کی تو کسی صورت میں نماز نہیں ہوگی چاہے وہ کتنے بھی سجدہ سہو نکال لے. بالکل اسی طرح گناہ کا کرنا حج عمرے میں جو سری ہمیشہ حرام ہے, دھوکہ دینا, رشوت دینا, فراڈ بازی کرنا, اس پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حج مقبول بھی نہیں ہے مبرور بھی نہیں ہے؟ نہ حج ہے نہ عمرہ ہے. اس میں تو گنجائش ہے کہ ہم دم دے دیا, صدقہ دے دیا تو کام ہو گیا ہمارا. یہاں تو ہے ہی نہیں, صدقہ دینے سے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ اس کا تلافی ہو جائے گی. سجدہ سہو بھی خاص غلطیوں پر ہی ہوتا ہے, ہر ایک غلطی پر نہیں ہوتا. تو یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے ہم بہت کہتے ہیں بھائی آپ یہ نہ کہیں بھائی اللہ سے پھر بھی مانگیں اور تھوڑا کام کریں صاف ستھرا کر کے.
ابھی ہمارے دوست گئے نا اس سے بات وہ کہتے میں نے تو یہ طریقہ کیا کہ صبح چادریں پہن لیتا ہوں تو اشراق تک چادروں سے، پھر زور سیول کپڑے میں، اثر میں پھر 2 چادریں پہن کے چلے جاتا ہوں مغرب عشاء پڑھ کے. میں حضرت جی سے اچھا مطلب فتویٰ ہے جی جی باقاعدہ فتویٰ. دھوکہ بازی خلاف قانون، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ جس ملک میں آپ جائیں ان کے قوانین کا بھی احترام کریں، کیونکہ نظام چلانے کے لیے قانون کا چلنا ضروری ہے. اگر آپ مثلا لال لائٹ پر آپ کھڑی گاڑی کی، کہتے یہ کیڑے وسلم کے زمانے میں کوئی لال لائٹ ہوتی تھی، لے میں جا رہا ہوں تو ایکسیڈنٹ خود بھی مرے گا اگلے کو بھی مارے گا. تو اب ہم اس کی کیوں اتباع کرتے ہیں؟ یہ شریعت بھی حکم دیتی ہے نہیں آپ یہ خلاف ورزی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قانون بنایا، ایک نظام بنایا تاکہ آپ کی بھی جان بچے، اگلے بچے، اور رستہ سب کو مل جائے. اب اگر یہاں کوئی یہ کہنا شروع وسلم کے زمانے میں کون سی جی بتیاں تھی اور یہ جی میں تو نہیں، تو کہاں پر دکھاؤ مجھے. اہل حدیثوں کی طرح حدیث طلب شروع کر دے کہ حدیث دکھاؤ، تو کہاں سے حدیث دکھاؤ گے بتاؤ. اس لیے شریعت کا قانون ہے کہ جس ملک میں جاؤ ان کے قوانین کی اتباع کرو تاکہ نظام چلتا رہے. کیونکہ ہر ایک کا نظام انہوں نے جو نظام بنایا ہے اس کا، یعنی ہم جیسوں کو اتنا رش تھا جب عمرے پر حاضری ہوئی 2-3 مہینے پہلے، کیونکہ طلحہ کی اماں کی خواہش تھی مجھے پہلے عمرہ کراؤ پھر میں آپریشن کراؤں، وہاں لے کے جاؤ پہلے، ٹھیک ہے. اتنا رش تھا کہ اگر مطاف میں سب کو چھوڑ دیتے نا ہمارے جیسے عمرہ مشکل تھا، اتنا رش. لیکن وہ صرف طواف کون جائے؟ عمرے والے جائیں نیچے، مجمع چھٹ گیا. اس عمرے والے تو اوپر سارے عمرے کو آئے ہوئے ہیں لیکن ان کو طواف کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ جائیں جنہوں نے عمرے کا فرض طواف کرنا ہے. لہذا ہم نے دیکھا کہ ہم نے بہت آسانی سے آدھے پونے گھنٹے میں طواف کر لیا اور اس طرح صحیح کر لی. اب اگر وہ عام کر دیں تو جتنا مجمع گیا ہوا ہے تو وہ بیچارہ جو عمرے والا ہے وہ تو نفلی کر رہے ہوں، عمرے والے کی تو فرض ہے نا، وہ کر ہی نہیں سکتا. یہی ریاض الجنہ کا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار میں نے کہا دیکھو 3 سال میں کوشش کرتا رہا ریاض الجنہ جانے کی، میں نہیں جا سکا کیونکہ وہ کہتے جی جمع ہو جاؤ جی رش، پھر اس رش میں سے پھر لے جائیں گے وہ. اب انہوں نے ایپ جاری کر دی، اب ایپ پر مجھے نمبر مل گیا، ٹائم مل گیا، میں گیا، میرا ٹائم ہو گیا. میرا خیال مجھے 10 منٹ لگے ہوں گے ریاض الجنہ میں پہنچ گیا. طلحہ ویل چیئر تھی، 10 منٹ میں انہوں نے بھیج دیا. انہوں نے کہا جی یار ٹھیک، چلو جی چلو جی. اور ہم نے وہاں ماشاء اللہ آدھا گھنٹہ پورا بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس ویل چیئر کھڑے کر دیے. تو طلحہ نفل 8 ہم نے نفل بھی پڑھے، دعا بھی کی، اور ان کو دعائیں دیتے رہے. یار یہ انہوں نے نظام بنایا، ورنہ وہ دھکم پیلے والے تو چلے جاتے تھے، ہم جیسے رہ جاتے تھے. 3 سال تک نہیں جا سکا. ہمیشہ جاتا تو دیکھو اتنا رش ہے، دھکم پیلے یار ہڈی بازو ٹوٹے گا. اب ایپ ہے اس میں ٹائم ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم. انہوں نے کہا جی 1:30 بجے سے 2 بجے آپ کا ٹائم. ہم 1:30 بجے لائن میں لگ گئے. جب وہ ہمارا شروع ہوئی بھیج دیا. ان کی والدہ چلی گئی، پہلے والدہ وہ تھی، ان کا ٹائم تھا 10:30 بجے. آرام سے جناب وہ اندر بڑے وہاں سے کر کے الحمدللہ آ گئے. تو یہ انہوں نے نظام بنایا اس کو سامنے رکھ کر کہ جن کے ذمے کچھ چیز فرض ہے یا ایک دفعہ وہ کم از کم حاضری دینا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.